السلام علیکم جماعت ہفتہ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 5 استاد جی کا آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ گھبراہٹ اور خوف کی کیفیت میں وقاص نے اینٹوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر اپنے سر پر اینٹیں اٹھائے دوبارہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ بزرگ بھی اس کے قدم سے قدم ملاتا ہوا بینک کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وقاص نے سکون کا سانس لیا کیونکہ بزرگ آدمی کے حوالے سے اس کی سوچ غلط تھی۔ وہ بزرگ تو ریٹائرمنٹ کے بعد بینک میں اپنی پینشن کی مد میں تنخواہ لینے آیا تھا۔ اب وہ گھبراہٹ اور اسے خوف ہو گیا کہ یہ مجھ سے کام سے ہٹوا دیں گے، تو اس لیے اس نے اب دوبارہ اینٹیں اٹھائیں، اپنے سر پر لادی، سر پر اٹھا کے وہ دوبارہ سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جو مزدور تھا وہ بھی اس کے قدم سے قدم کہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا بینک کے دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ یہ سیڑھیوں سے اوپر آ گیا۔ تو اس نے سکون کا سانس لیا کیونکہ بزرگ کے حوالے سے اس کی سوچ غلط تھی، کہ وہ بزرگ کے بارے میں غلط سوچ رہا تھا۔ وہ بزرگ تو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی بینک میں پینشن کہ جب ایک گورنمنٹ کا ادارے میں جو کام کرتے ہیں، جب وہ ان کے ریٹائر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ریٹائر ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کو تنخواہ دی جاتی ہے جسے پینشن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ادھر کہا گیا ہے کہ وہ اپنی پینشن کی مد میں تنخواہ لینے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ وقاص ہانپتے ہوئے دوسری منزل تک پہنچا، مگر جب لوٹا تو حیران رہ گیا۔ وہ بزرگ اینٹوں کے پاس کھڑا اس کا منتظر تھا۔ اس سے پہلے کہ وقاص کچھ کہتا، وہ بزرگ خود ہی بول پڑا۔ اگر میں شناخت میں غلطی نہیں کر رہا تو تمہارا نام وقاص ہے۔ وقاص نے اس بات میں اپنا سر ہلایا اور بزرگ نے بینک کے دبے شیشے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور بولا، کیا تم جانتے ہو تمہاری جگہ اس دروازے کے دوسری طرف ہو سکتی تھی، مگر تم اس دروازے کے اس طرف شاید اتنی گرمی میں دھکے کھا رہے ہو، اتنی شدید گرمی میں دھکے کھا رہے ہو۔ یہ بات کہنے کے بعد وہ بزرگ چل دیا۔ وقاص کپا کے رہ گیا۔ وہ اس بزرگ کو روکنے کی ہمت بھی نہ کر پایا۔ عجیب سی بے چینی نے اسے گھیر لیا تھا۔ باقی دن اس نے مزدوری تو کی، مگر اس بزرگ کے متعلق سوچتا رہا، کون تھا وہ؟ اب وقاص کہ اونچی سانس لیتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے دوسری منزل تک تو پہنچ گیا، مگر جب وہ واپس آیا تو وہ حیران رہ گیا کہ وہ بزرگ جو اسے دیکھ رہا تھا، وہ اینٹوں کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وقاص اسے کچھ کہتا، وہ بزرگ خود ہی اسے بول پڑا کہ اگر شاید میں نے غلط نہ پہچانا ہو، تمہارا نام وقاص ہے؟ تو وقاص نے ہاں میں سر ہلایا۔ بزرگ نے بینک کے مضبوط شیشے کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے بولا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری جگہ اس دروازے کے دوسری طرف ہو سکتی تھی، کہ تم دوسری طرف بیٹھ سکتے تھے، مگر تم اس دروازے کے اس طرف اتنی شدید گرمی کے دھکے کھا رہے ہو، مگر تم باہر ہو، بینک کے اندر نہیں ہو، بینک کے باہر ہو۔ یہ بات کہنے کے بعد وہ بزرگ چل دیے۔ وقاص پریشان رہ گیا کہ یہ کون تھے، کیا کہہ گئے۔ اس سے پہلے کہ بزرگ وہ رکے نہیں، وہ چلے گئے اور بزرگ کو روکنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ کون؟ وقاص۔ عجیب سی بے چینی نے اسے گھیر لیا تھا۔ باقی دن اس نے مزدوری تو کی، مگر وہ بزرگ کے متعلق ہی سوچ رہا تھا کہ وہ کون تھے۔ شام کو چھٹی کے بعد جب وہ گھر
واپس لوٹا تب وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ آرام کرنے کے لیے بان کی چارپائی پہ لیٹ گیا۔ کون تھا؟ آخر کون تھا؟ اس کی سوچ کا مرکز بس یہی ایک سوال تھا۔ اچانک پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک جگنو سا چمکا۔ اسے گزرا وقت یاد آیا، ماضی کے وقت۔ اس کی پردہ تصویر چلنے لگی۔ اب چھٹی ہو گئی، شام کو تو وہ گھر واپس آیا۔ وہ لیٹا کس چیز پر؟ بان کی چارپائی پر، جو یعنی کہ چارپائی بنی نہیں ہوتی وہ، اس پر لیٹ گیا اور وہ یہی سوچتا رہا کہ اس کے بس سوچ کے جو تھا کہ بس وہی آدمی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کون تھا، آخر کیا تھا، وہ کون تھا جو مجھے ایسی بات کر کے چلے گئے۔ تو اس کے ذہن میں جیسے کہ ایک اچانک سا ایک جگنو چمکا، یعنی کہ اچانک اسے یاد آیا۔ کیا یاد آیا؟ گزرا ہوا وقت، اپنا ماضی یاد آیا، اور اس کے یعنی کہ دماغ میں پردہ تصویر پر چلنے لگی، یعنی کہ جو اس کی تصویر تھی وہ پردے جیسے کہ ایک فلم وہ دیکھ رہا ہو کہ اپنا ماضی کو۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں بچوں یہاں تک آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔